شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں، آزمائش یہاں ظہری مدنی ہے یہ سما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینۃ العالیہ ملتان شریف کے کم و بیش 1000 بچوں میں سے 3 مدنی منوں کا ہو چکا ہے باب المدینہ کراچی جانے کے لیے انتخاب، اور اب آپ کے سامنے ہیں مزید 6 مدنی منع، جن میں سے ہوگا مزید 3 مدنی منوں کا انتخاب۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آئیے مدنی منوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور۔ غلام مرتضی عطاری بن غلام مصطفیٰ، جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام۔ غلام مرتضی بھائی، آپ کو سلسلے میں خوش آمدید، ویلکم، مرحبا، جی آ یا نو۔ محمد طلحہ طاری بن مشتاق احمد، میرا تعلق جامعۃ المدینہ سمیج آباد سے۔ سمیج آباد، آپ کو مرحبا کہتے ہیں سلسلے میں۔ جی حضور۔ محسن حسین طاری بن واجد حسین طاری، جامعۃ المدینہ اشاعۃ الاسلام۔ محسن حسین عطاری، سلسلے میں مرحبا۔ محمد حسن رضا طاری بن محمد جہانگیر عطاری، مدرسۃ المدینہ خضرہ مسجد ملتان۔ اگلے اسلامی بھائی۔ محمد سجاد عطاری، جامعۃ المدینہ کوٹ ادو۔ سجاد بھائی، سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ اگلے اسلامی بھائی۔ عمر شہزاد عطاری بن محمد نواز، جامعۃ المدینہ صحرائے مدینہ سے۔ عمر شہزاد بھائی، آپ کو سلسلے میں مرحبا۔ تیاری آپ کی کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ سارے سوالات یاد کر کے آئے ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کا طریقہ کار پہلے سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ہوں گے 4 سیگمنٹ۔ سب سے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس میں پوچھا جائے گا ہر طالب علم سے 2 سوال، اور ہر سوال کے درست جواب پر انہیں دیے جائیں گے 2 نمبر۔ دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا روحانی علاج۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو کوئی بھی پریشانی، بیماری، دکھ، مصیبت یا آفت کے بارے میں بتا کر اس کا روحانی علاج آپ سے طلب کیا جائے گا، اور آپ کو جواب دینا ہوگا روحانی علاج کی صورت میں، اور درست جواب دینے پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تیسرا سیگمنٹ ہے جو ہمارا یونیک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، اس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے۔ اس میں کیے جائیں گے کچھ اشارے امیر اہل سنت کے رسائل کے ناموں کے، اور جن طلباء نے یہ اشارے بوجھ لیے اور درست جواب دیے ان کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ مگر اگر کسی طالب علم نے جواب دینا چاہا اور جواب دیا اور غلط جواب دیا تو اس کا 1 نمبر مائنس کر لیا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا۔ چوتھا ہمارا سیگمنٹ ہوگا آپ کی قسمت، جو سارا ڈیپینڈ کرے گا آپ کی قسمت پر۔ اسکرین پر دکھایا جائے گا ایک سوال، اگر اس کے بعد بول میں سے نکالے جائیں گے 6 ناموں میں سے 1 نام، جس طالب علم کا نام نکلا اس سے لیا جائے گا اس سوال کا جواب۔ اگر اس نے درست جواب دیا تو اسے دیے جائیں گے 2 نمبر، اور اگر سوال مشکل لگے تو آپ آپشن بھی لے سکتے ہیں، مگر آپشن لینے کی صورت میں آپ کا 1 نمبر کاٹ لیا جائے گا، اور درست جواب دینے کی صورت میں آپ کو صرف 1 نمبر دیں گے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سلسلہ اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جی غلام مرتضی بھائی، پہلا سوال آپ سے، یہ بتائیے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کتنے برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہیں؟ 25۔ 25 کیا؟ 25 دن، 25 ہفتے، 25 ماہ یا 25 سال؟ 25 برس تک۔ آپ نے جواب دیا 25 سال۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 23 جمع 2 برس نہیں، جواب درست ہے۔ دوسرا سوال حسن بھائی آپ سے، یہ بتائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلوت نشینی کب اختیار فرمائی؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نیا انقلاب رونما ہو گیا اور آپ ایک دم خلوت پسند ہو گئے۔ جواب درست ہے۔ طلحہ بھائی، تیسرا سوال آپ سے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی، جواب درست ہے۔ چوتھا سوال آ رہا ہے سجاد بھائی آپ کی جانب۔ سوال یہ ہے
کہ آزاد مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے کن شخصیات نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عورتوں میں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آزاد مردوں میں اسلام لانے والے سب سے پہلے شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، اور عورتوں میں اسلام لانے والی سب سے پہلی شخصیت حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جواب درست ہے۔ 5واں سوال محسن حسین بھائی آپ کی جانب، یہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کب اسلام قبول فرمایا؟ اعلان نبوت کے 6 سال۔ اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ جواب درست ہے۔ 6واں سوال عمر شہزاد بھائی آپ سے، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تو مدینے میں کون لوگ آباد تھے؟ جب رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت 2 عرب کے قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ جواب درست ہے۔ 7واں سوال غلام مرتضیٰ بھائی آپ کی جانب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری امت کے حکیم ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری امت کے حکیم ہیں۔ جواب درست ہے۔ 8واں سوال حسن بھائی آپ سے، جنگ احد، غزوہ احد اسلام کا عظیم الشان معرکہ، یہ بتائیے کہ جنگ احد میں کون سے صحابی سب سے پہلے شہید ہوئے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی تھے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ 9واں سوال اس راؤنڈ کا طلحہ بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب، یہ بتائیے کہ مقبول مومن صالح کو قبر میں سب سے پہلا کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ اس کے نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اس سیگمنٹ کا 10واں سوال سجاد بھائی آپ کی جانب، اہل عراق امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا کہتے تھے؟ باب الحوائج۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اہل عراق باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری ہونے کا دروازہ کہا کرتے تھے۔ جواب درست ہے۔ 11واں سوال محسن حسین بھائی، یہ بتائیے کہ کیا حسد اور ایمان ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں لیکن حدیث پاک کی روشنی میں؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ کس کے دل میں؟ مومن کے دل میں۔ جواب درست ہے۔ اس سیگمنٹ کا 12واں اور آخری سوال عمر شہزاد بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب، بتائیے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ نے آپ کا کیا نام رکھا اور آپ کے والد نے کیا نام رکھا؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کی والدہ ماجدہ نے نام حیدر رکھا اور آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مولا مشکل کشا کی والدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا اور والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ جواب بالکل درست ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 4 کے 4تھے مرحلے کا دوسرا سلسلہ، اس دوسرے سلسلے کا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھیں گے سکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ کن مدنی منوں نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ۔ تو جواب دیجئے سوال کا جو ہمارا پہلا مرحلہ تھا۔ غلام مرتضیٰ بھائی نے تمام سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کیے 4 نمبر۔ محسن بھائی نے بھی تمام سوالات کے درست جواب دیے اور حاصل کیے 4 نمبر۔ محمد طلحہ مشتاق بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کیے 4 نمبر۔ اسی طرح
حسن بھائی، سجاد بھائی اور عمر شہزاد بھائی نے بھی اپنے تمام سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر. تو اس طرح اپنے باب المدینہ کراچی کے سفر میں یہ مدنی منع بڑھ گئے ہیں ایک قدم آگے. مزید دیکھنا ہے کہ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اور کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے روحانی علاج. اس مرحلے میں آپ کو کوئی پریشانی، بیماری، مصیبت، دکھ وغیرہ بتایا جائے گا اور آپ بتائیں گے اس کا علاج. سب سے پہلا سوال غلام مرتضیٰ بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب. قبر و قیامت کے عذاب سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بتائیں. آپ کے پاس ہیں 25 سیکنڈز. اب رہ گئے ہیں 20 سیکنڈز. جو شخص شب جم کو یہ وظیفہ 1000 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ قبر اور قیامت کے عذاب سے چھٹکارا پائے گا. یا محسی، وہ وظیفہ ہے یا محسی. آپ کا جواب درست ہے. اس راؤنڈ کا دوسرا سوال حسن بھائی آ رہا ہے آپ کی جانب. یہ بتائیے کہ دوران سفر اگر کوئی تھک جاتا ہو تو اس کے لیے سفر کی تھکن سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بتائیے. یا قدوس، سفر کے دوران کثرت سے اس اسم کا ورد کرنے سے انشاءاللہ عز و جل سفر میں تھکن محسوس نہیں ہوگی. جواب درست ہے. تیسرا سوال طلحہ بھائی آپ کی جانب. اس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. یا واحد 1000 مرتبہ جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. یا واحد 1001 بار جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. جواب درست ہے. چوتھا سوال سجاد بھائی آپ کی جانب. آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہنے کا روحانی علاج بتائیے. 29 بار یا محیمن پڑھنے سے آفتوں اور بلائیں دور ہو جائیں. جواب درست ہے. پانچواں سوال محسن حسین. دل روشن کرنے کا کوئی روحانی علاج بتائیں کہ دل روشن ہو جائے. یا فتاح دن میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے، کسی بھی وقت میں پڑھیں تو اس سے دل روشن ہوتا ہے. اول آخر کچھ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ اول آخر درود صرف ایک منٹ. جواب درست ہے. کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. جسے ڈرونے خواب وغیرہ آتے ہوں تو وہ سونے سے قبل اپنے بستر پر 21 مرتبہ یا متکبر پڑھے انشاءاللہ عز و جل رب کائنات کے کرم سے ڈرونے خوابوں سے امن پائے گا. اول آخر درود پاک. جواب درست ہے. ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اختتام کو پہنچا اور اب باری ہے اسکور بورڈ دیکھنے کی. تو آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. تو یہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ، اس میں تمام ہی اسلامی بھائیوں نے اپنے سوالات کے درست جوابات دیے. غلام مرتضیٰ بھائی نے حاصل کیے 2 نمبر، محسن بھائی نے بھی حاصل کیے 2 نمبر، طلحہ بھائی نے بھی حاصل کیے 2 نمبر، حسن بھائی نے بھی حاصل کیے 2 نمبر، سجاد بھائی نے بھی اپنے سوال کا دیا درست جواب اور حاصل کیے 2 نمبر، اور عمر شہزاد بھائی نے بھی اپنے سوال کا درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر. تمام اسلامی بھائی ابھی تک برابر ہی چل رہے ہیں. کوئی کسی کو آگے نہیں نکلنے دے رہا، کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہمارے پاس ابھی موجود ہیں 2 مزید سیگمنٹس جو امید ہے کہ فیصلہ کر دیں گے کہ جیت کون رہا ہے اور مدینہ الاولیاء ملتان میں کون رک رہا ہے اور باب المدینہ کراچی کون آ رہا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. اس سیگمنٹ میں کیے جائیں گے امیر اہل سنت کے رسائل میں سے اشارے، اور جس مدنی منع کی سمجھ میں اشارہ آ جائے پہلے آپ نے کہنا ہے لبیک، جواب نہیں دینا. پہلے آپ نے لبیک کہنا ہے، پھر آپ سے لیا جائے گا جواب، اور اگر آپ کا جواب درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. لیکن غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے پچھلے نمبروں میں سے 1 نمبر مائنس کر دیا جائے گا اور اشارے کیے جائیں گے 3. اگر کسی نے کسی اشارے کا جواب نہیں دیا تو یہ اسی طرح گزر جائے گا سلسلہ. تو اگر آپ چاہیں تو جواب دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں اور اگر پیچھے بھی جا سکتے ہیں. اگر جواب غلط ہو گیا تو پیچھے بھی جا سکتے ہیں.
قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آپ کی نالج پہ اور آپ کے اشاروں کی سمجھنے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ آگے جا رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں یا وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کس نے جانے ہمارے اشارے. کیجئے اشارہ. لبیک. جی لبیک کہا ہے سجاد بھائی نے. دیکھیے ان کے پاس کیا جواب ہے. جی نور والا چہرہ. انہوں نے جواب دیا نور والا چہرہ. اسلامی بھائی کیا ان کا جواب درست ہے یا غلط ہے؟ بتایا جا رہا ہے ان کا جواب درست ہے. سجاد بھائی کو ملتے ہیں 2 نمبر. جی کیجئے دوسرا اشارہ. کچھ بنایا ہے ہاتھ سے. لبیک. کنہوں نے کہا ہے لبیک؟ طلحہ بھائی نے کہا ہے لبیک. ان سے لیتے ہیں جواب. جی بریلی سے مدینہ. بریلی سے مدینہ انہوں نے گیس کیا، پتہ نہیں کس طرح. بریلی سے مدینہ، کیا ان کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب درست نہیں ہے. بریلی سے مدینہ رسالہ نہیں، بلکہ جس رسالے کا اشارہ کیا جا رہا تھا، اشارہ مکمل کیجئے، اس کا نام ہے سمندری گنبد. آڈینس نے پہچان لیا. دوسرا جواب ہو گیا ہے غلط، اور اس طرح ہوگا طلحہ بھائی کا 1 نمبر مائنس، افسوس کے ساتھ، مگر کرنا پڑے گا. کیجئے تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ دوبارہ سے چادر، اچھا چادر اتاری ہے انہوں نے. لبیک. جی حسن بھائی نے کہا ہے لبیک. لیتے ہیں ان سے جواب. سینگوں والی دلہن. سینگوں والی دلہن صحیح جواب ہے. ان کا جواب درست ہے. ان کو دیے جاتے ہیں 2 نمبر. تو مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین، اس طرح ہوا ہمارا تیسرا مرحلہ ختم. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی کس نے جانے ہمارے اشارے. غلام مرتضی بھائی نہ سمجھ سکے ہمارے اشارے، نہ ہی محسن بھائی، اور طلحہ بھائی نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر اشارہ غلط سمجھ کر اپنا 1 نمبر مائنس بھی کروا لیا. حسن بھائی نے ایک اشارہ پہچانا اور درست جواب دیا، ان کو دیے گئے 2 نمبر. سجاد بھائی نے بھی ایک اشارہ درست پہچانا اور انہیں دیے گئے 2 نمبر. اور عمر بھائی بھی ہمارے اشارے نہ سمجھ سکے اور انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا. تو اس طرح تھوڑا سا ڈفرنس اب آنے لگا ہے تیسرے مرحلے سے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کی تھی. تو آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آپ کی قسمت. پہلا سوال آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر. کس نبی علیہ السلام کا صبر مشہور ہے؟ اور یہ سوال دیکھتے ہیں آیا ہے کس کی قسمت میں. آئیے گا مدنی منع. اس میں سے ایک پرچی نکالیے گا. جزاک اللہ خیرہ. جی بھائی کس کا نام ہے اس میں؟ جی نام آیا ہے سجاد اتاری. بتائیے کس نبی علیہ السلام کا صبر مشہور ہے؟ جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ کیا کریں گے؟ جواب دوں گا. جواب دیں گے. جی بتائیے کس نبی علیہ السلام کا صبر مشہور ہے؟ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جواب دیا. دکھائیے اگر یہ آپشن لیتے تو کیا آپشنز ہوتے ان کے پاس. ان کے پاس آپشنز تھے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام. درست جواب کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام. جواب درست ہے. حاصل کر لیے ہیں آپ نے 2 نمبر سجاد بھائی. اگلا سوال دکھائیے گا اسکرین پر. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتائیں. اور دیکھتے ہیں یہ سوال آیا ہے کس کی قسمت میں. آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. اللہ اکبر. آئیے
نکالیے پرچی. ان کے دل دھڑک رہے ہیں کہ ہماری قسمت میں نہ آ جائے یہ سوال. انہوں نے نکالی ہے ایک پرچی. جواب ہے مشکل ان کی نظر میں, لیکن یہ سیگمنٹ کا یہی تو خاصیت ہے, یہی تو اس کی بیوٹی ہے کہ کسی کی قسمت میں آسان, کسی کی قسمت میں مشکل, جس کی جیسی قسمت. تو نام آیا ہے دوسرا میرے پاس, غلام مرتضی بھائی. جواب دیں گے یا آپشن کی طرف جائیں گے؟ آپشن دکھائیے مدینہ. آپ کے پاس آپشن ہیں ابو محمد, ابو احمد یا ابو صالح. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے. آپ کے پاس 25 سیکنڈز کا وقت ہوتا ہے جواب دینے کے لیے, یاد رکھیے گا. ابو محمد. انہوں نے جواب دیا ابو محمد. دکھائیے گا درست جواب کیا تھا. ابو محمد آپ کا جواب درست ہے, لیکن ان کو ملے گا 1 نمبر کیونکہ انہوں نے لیے تھے آپشنز. تو 1 نمبر مائنس, یعنی 1 نمبر کم اور 1 نمبر دیا جائے گا. دکھائیے تیسرا سوال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی نکالیے پرچی. جزاک اللہ خیرہ. کس کا نام ہے میرے پاس؟ یہ وقت ہی بتائے گا. نام آیا ہے حسن اتاری. جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ جواب دیں گے. جواب دیں گے آپشن لیے بغیر اتنا کانفیڈنس. جی دیجئے جواب. عبد الرحمن. انہوں نے جواب دیا عبد الرحمن. اگر یہ لیتے آپشنز تو کیا آپشنز تھے ان کے پاس؟ عبد الرحمن, عبداللہ اور عبد الرحیم. ان میں سے کوئی ایک درست تھا اور ایک نام انہوں نے بھی لیا ہے. دکھائیے گا صحیح جواب کیا تھا. صحیح جواب تھا عبد الرحمن. آپ کا جواب درست ہے. دکھائیے گا اگلا سوال. جنت المعلا قبرستان کہاں ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آیا ہے. یہ چوتھا سوال. ایک پرچی دیں گے نا, 2 کا کیسے پوچھوں گا. جزاک اللہ. جی کس کی قسمت میں آیا ہے چوتھا سوال. جنت المعلا قبرستان کہاں ہے یہ ہمیں بتائیں گے محسن حسین بھائی. مدینہ شریف میں. جنت المعلا قبرستان کیا مدینہ منورہ میں ہے؟ اگر آپ آپشنز لیتے تو ان کے آپشنز کیا ہوتے؟ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ یا پھر طائف. ان تینوں میں سے ایک درست تھا, لیکن درست کیا تھا؟ درست جواب مکہ مکرمہ تھا. آپ سے غلطی ہوئی. اس طرح آپ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے اس سیگمنٹ میں. آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کس سنہ ہجری میں فتح فرمایا؟ آسان ہے یا مشکل ہے؟ دیکھتے ہیں آیا ہے کس کی قسمت میں یہ سوال. جزاک اللہ. 2 اسلامی بھائی رہ گئے ہیں جنہوں نے جواب نہیں دیا. ایک عمر شہزاد بھائی اور ایک طلحہ بھائی. صحیح. تو اب جس کا نام ہوگا اس کے بعد تو ایک ہی پرچی آبویس ہو جائے گا کہ کس کا نام ہے اگلا. ابھی نام آیا ہے عمر شہزاد بھائی کا. بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کس سنہ ہجری میں فتح کیا؟ جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے. آپشن لیں گے. دکھائیے ان کو آپشنز. 8 ہجری, 9 ہجری یا 10 ہجری؟ 10 ہجری. انہوں نے جواب دیا 10 ہجری. دکھائیے درست جواب کیا تھا. درست جواب تھا 8 ہجری. غلطی ہوئی, کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. دکھائیے چھٹا سوال. پیغمبروں کی سرزمین کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ اور پرچی رہ گئی ہے ایک ہی اور نام ہے محمد طلحہ مشتاق اتاری کا. طلحہ بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ مائک میں بتائیے گا. جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ 22 سیکنڈ کا وقت ہے. آپشن. آپشن لیں گے. آپشن دکھائیں. فلسطین,
عراق یا شام پیغمبروں کی سرزمین کس جگہ کو کہا جاتا ہے؟ شام. شام انہوں نے جواب دیا. دکھائیے کیا ان کا جواب درست ہے؟ درست جواب تھا فلسطین. غلطی ہوئی. کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے اس سیگمنٹ میں آپ بھی. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ مرحلہ آپ کی قسمت اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کے سکور کی جانب. آپ کی قسمت، غلام مرتضی بھائی نے سوال کا درست جواب دیا مگر آپشن لے کر، تو انہیں ملا 1 نمبر. محسن بھائی اپنے سوال کا درست جواب نہ دے سکے اور اس طرح انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا. طلحہ بھائی نے بھی اپنے سوال کا جواب نہ دیا اور کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. حسن بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر. اسی طرح سجاد بھائی نے بھی درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کیے. لیکن عمر شہزاد بھائی جو اس سے پہلے تک بہت کانفیڈنٹ لگ رہے تھے، اس مرحلے میں کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے ہیں. اور اس طرح ہمارا یہ سلسلہ اپنے تمام تر راؤنڈز کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. اور میرے خیال میں فائنل رزلٹ میں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان 6 میں سے کون سے 3 مدنی منع بڑھیں گے آگے اور جائیں گے باب المدینہ کراچی فار دا لائیو کمپٹیشن. تو آئیے دیکھتے ہیں فائنل سکور بورڈ. سبحان اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 3 مدنی منع جو باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں وہ ہو چکے ہیں سلیکٹ. لیکن پہلے سنتے ہیں کل نمبر. غلام مرتضی بھائی نے حاصل کیے 7 نمبر، محسن حسین بھائی نے حاصل کیے 6 نمبر، طلحہ بھائی نے حاصل کیے 5 نمبر، حسن بھائی نے حاصل کیے 10 نمبر، سجاد بھائی نے حاصل کیے 10 نمبر اور عمر بھائی نے بھی حاصل کیے 6 نمبر. تو اس طرح وہ 3 مدنی منع جو آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی لائیو کمپٹیشن کے لیے، ان میں سے پہلے ہیں غلام مرتضی اتاری. دوسرے اسلامی بھائی جو آ رہے ہیں ان کا نام ہے حسن اتاری. اور تیسرے اسلامی بھائی جو باب المدینہ کراچی لائیو کمپٹیشن کے لیے آ رہے ہیں ان کا نام ہے سجاد اتاری. آپ لوگ تینوں کو بہت بہت تہہ دل سے مبارکباد. تو آئیے اب ہم جو مدنی منع، جو 6 مدنی منع فائنل ہوئے ہیں، ان کو کراچی آنے کا دعوت نامہ اور ٹکٹ دینے کے لیے بلاتے ہیں. تو آ جائیں وہ 3 مدنی منع جو پہلے سلسلے میں جو سلیکٹ ہوئے تھے، وہ 3 مدنی منع آگے آ جائیں. انشاءاللہ عز و جل نگران کابینات کے ہاتھ سے ان کو باب المدینہ کراچی آنے کا دعوت نامہ پیش کیا جائے گا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں وہ 6 مدنی منع جو ملتان شریف سے کوالیفائی کر کے اب جائیں گے باب المدینہ کراچی. اور ان کو کراچی آنے کے لیے دعوت نامہ اور ٹکٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک سہروردی کابینات. ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور مدنی منوں کو اپنے دستے مبارک سے دعوت نامہ پیش کریں. تشریف لائیں حضور. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.